آج ہم ایسے فرنیچر کو چمکائیں گے جس کی شائن بالکل ختم ہو گئی ہے اور بہت ہی پرانے نظر آتے ہیں، جتنا بھی صاف کر لیں ان میں چمک آتی ہی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ DIY آرگنائزر بھی بنائیں گے، فٹڈ کور بھی بنائیں گے، تو ویڈیو کمپلیٹ واچ کریے گا۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی۔ السلام علیکم۔ تو سب سے پہلے میں نے یہ والا جو ٹیبل ہے نا، اس کو اچھے طریقے سے صاف کر لیا ہے گیلے کپڑے سے۔ اس کو میں نے آپ کو پہلے بھی دکھائی ہے کتنا گندا اور ڈل ہو چکا ہے۔ اس کے یہ تقریباً 8-9 سال سے میں استعمال کر رہی ہوں اور ایک دفعہ بھی میں نے اس کو پالش نہیں کیا، تو اس کے کیا حالات ہو سکتے ہیں۔ اب دیکھ لیتے ہیں اپنا مین پروڈکٹ جس کا ہم استعمال کرنے والے ہیں، یہ ہے کلنک۔ آپ کو کسی بھی موٹر سائیکل اسپیئر پارٹ کی دکان سے مل جائے گا ایزیلی۔ 160 روپے کی یہ بوتل آتی ہے۔ اگر چھوٹے پیکٹ لینا چاہیں تو وہ 117 روپے کی 10 شیٹ آتی ہیں، اور وہ آن لائن دراز سے بھی مل سکتا ہے، اور ایزیلی ہر شہر سے ہر جگہ سے ایزیلی آپ کو یہ کلنک کے پیکٹ مل سکتے ہیں، کلنک کی بوتل مل سکتی ہے۔ تو 117 روپے کے پیکٹ اور 160 روپے کی یہ والی بوتل۔ اندر سے یہ لیکوڈ فارم میں ہوتا ہے۔ جو شیٹ لیتے ہیں ان کے اندر سے ایک وائپ بھی نکلتا ہے، ہر پیکٹ میں سے ایک وائپ نکلتا ہے۔ یہ بوتل جو ہے یہ میں نے ڈالی ہے کنٹینر میں، اور اس کے اندر میں نے ایک کپڑا صاف ستھرا سا یوز کر لیا۔ جس بھی فرنیچر پہ آپ نے اپلائی کرنا ہے، اچھے طریقے سے اس کو گیلے کپڑے سے، سوکھے کپڑے سے صاف کر لینا ہے۔ کسی بھی قسم کی مٹی نشان نہیں ہونا چاہیے بہترین رزلٹ کے لیے۔ اب میں نے جی اپلائی کرنا شروع کر دیا ہے۔ اپلائی کرتے ساتھ ہی آپ کو یہ بالکل دھندلا دھندلا سا نظر آئے گا، مطلب اس کی جو شکل ہے وہ تو دودھ کے جیسی ہے، لیکوڈ ہے، اور جب آپ فرنیچر پہ اپلائی کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ کیا، مطلب یہ بالکل وائٹ سا فرنیچر نظر آئے گا، اور چند سیکنڈ کے بعد ہی فرنیچر چمکنے لگے گا۔ بیڈ اکثر بچوں نے دودھ کے چھینٹے گرائے ہوئے ہوتے ہیں۔ پالش اتنی مہنگی ہو گئی ہے آج کل، تھنر پالش اتنی مہنگی ہے، ہر بندہ افورڈ نہیں کر سکتا۔ بیفور اور آفٹر پکچر بھی میں نے ساتھ میں ہی اٹیچ کی ہیں۔ اس کے ساتھ یہ میں نے سٹول بھی، اس کا کور اوپر کا بنانا بتایا تھا میں نے آپ کو، تو آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو بہت پسند کیا، اس کے لیے بےحد شکریہ۔ تو اس سٹول کو بھی میں پالش کروں گی۔ ہاں جی، اگر آپ کی پالش نہیں اتری ہوئی فرنیچر سے، جیسے یہ سٹول ہے، اس کی اندر والی لکڑی نظر آ رہی ہے جو کہ وائٹ نظر آ رہی ہے آپ کو، اس کی اوپر والی پالش اتر چکی ہے، تو اس کے اوپر تو کلر نہیں آ سکتا۔ ہاں، ڈل فرنیچر ہے، دھندلا گرد سا ہو گیا ہے، اس کے علاوہ پرانا ہو گیا ہے، اس کے پالش سلامت ہے، صرف آپ نے اس کو شائن دینی ہے، تو اس کے لیے یہ بیسٹ آپشن ہے۔ آپ لوگ ٹرائی کر سکتے ہیں، بالکل چیپ پرائز میں آپ اپنے فرنیچر کو نئے کے جیسا بنا سکتے ہیں۔ اگلا ہم ایک آرگنائزر بنائیں گے، جس کے لیے میں نے میڈیم سائز کا یہ ایک ڈبہ لیا ہے کارڈ بورڈ کا، اور اس کے ایک سائڈ کے فلیپ میں اتار دوں گی۔ اگر بڑے سائز کا ڈبہ ہے تو دونوں سائڈ کے فلیپ آپ اتار سکتے ہیں۔ ہائپ دینے کے لیے میں نے اس کے اوپر جی فلیپ کو جوڑ دیا ہے ٹیپ کی مدد سے۔ سیلو ٹیپ پہلے لگائی تھی لیکن اس سے یہ اچھے سے نہیں جڑ رہا تھا، تو میں نے ویسے ہی جو بائنڈنگ کے لیے کیا کہتے ہیں ٹیپ ہوتی ہے نا، تو میں نے اس کا ہی استعمال کر لیا۔ اب ہم نے لمبائی میں نہیں بلکہ چوڑائی والے پارٹ سے ایک دروازہ کھول لینا ہے۔ اب ہم اس کارڈ بورڈ کو کور کریں گے، جس کے لیے میں نے پانی میں گلو مکس کر لی ہے، ساتھ ہی ہمیں کور پیپر یا فیبرک چاہیے۔ گلو اور پانی کے مکسچر کو کارڈ بورڈ کے اوپر لگاتے جائیں گے، اور ساتھ کے ساتھ ہی کپڑے کو بھی چپکاتے جائیں گے، کیونکہ جو پانی ہے وہ کارڈ بورڈ کے اندر اب ساپ ہوتا جائے گا۔ تو پھر اگر آپ ایک ساتھ پہلے گلو لگا لیں گے پورے کارڈ بورڈ پہ، پھر بعد میں کپڑا لگائیں گے، تو اس طرح سے صحیح سے یہ چپکے گا نہیں۔ تو جیسے ہی آپ نے جہاں جہاں گلو اپلائی کرنی ہے وہاں فوراً سے ہی کپڑے کو چپکاتے جانا ہے۔ باہر سے تو بہت اچھے سے کپڑے سے کور ہو جاتا ہے، ذرا مشکل پیش نہیں آتی۔ اگر اندر والی لائننگ کی بات کریں تو مشکل ہے اس کو اندر سے کور کرنا۔ اندر والی سائڈ پہ سپرے کے ساتھ سپرے پینٹ یا کوئی بھی پینٹ اگر آپ کے پاس پڑا ہے تو پینٹ بھی کر سکتے ہیں۔ تو کپڑے سے یہ ہے کہ یہ مطلب اچھے سے کور ہو جاتا ہے اور اچھا بھی لگتا ہے پڑا ہوا بھی۔ اور پھر میں نے اس کو وائٹ کپڑے کی لائننگ کے ساتھ اندر والی سائڈ پہ گلو لگاتے ہوئے کور کر لیا۔ مجھے لگتا ہے اگر اس کو پورا کارڈ بورڈ کو پیس کو کھول کے لگا کے اندر والی لائننگ پھر اگر بند کیا جائے تو زیادہ آسان ہوتا۔ تو یہ جی اس آرگنائزر کی آل اوور لک ہے۔ اس میں ٹی شرٹیں، پینٹیں آرگنائز کر کے رکھ سکتے ہیں جس طرح مرضی اگر نکالیں آپ، تو یہ بکھریں گی نہیں۔ کم سپیس میں زیادہ کپڑے آ سکتے ہیں آپ کے۔ بالکل اینڈ ٹائم پہ آ کے نا گلو ختم ہو گئی تھی میرے پاس، تو مجھے ایجز اس کے نیٹ نہیں لگ رہے تھے، تو میں نے پھر ٹیپ ہی لگا دی جو بھی میرے پاس اویلیبل تھی۔ ماسکنگ ٹیپ بھی یوز کی جا سکتی ہے اس کو کناروں سے اچھی لک دینے کے لیے۔ تو اس طرح سے میں نے اس کو الماری میں رکھ دیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کوئی میں نے تقریباً یہ 10 سے 12 پینٹس ہیں، اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، تو یہ ایزیلی اس میں پوری آ گئی ہیں۔ اس میں آپ ٹی شرٹیں بھی ڈال سکتے ہیں، اگر بچے بھی نکال رہے ہیں تو یہ الماری میں کوئی بھی میس کریٹ نہیں ہوتا۔
کم سپیس والی الماریوں میں، رینٹل گھروں میں یہ بہت اچھا آپشن ہے. آپ بھی لازمی بنائیں، 2-3 بنا لیجئے اور ایزیلی کافی زیادہ کپڑے آپ کے اس آرگنائزر میں پورے آ سکتے ہیں. آگے ہم بنا رہے ہیں فٹڈ کور. ڈریسنگ سٹول کا فٹڈ کور بنا رہی ہوں میں. آپ اس کے لیے بیڈ کا بینچ ہوتا ہے، بیڈ روم بینچ، اس کے لیے بھی آپ کور بنا سکتے ہیں سیم طریقے کے ساتھ. اب جو یہ کور ہوتے ہیں اکثر انہوں نے بنارسی کپڑے کے ساتھ یا لوکل سا کپڑا ہوتا ہے جس کے یہ کور بنے ہوئے ہوتے ہیں، یا پھر کوئی ویلوٹ کا کپڑے کے ساتھ کور کیا ہوتا ہے. ایک تو یہ کپڑا اتر نہیں سکتا، دوسرا یہ میلا ہو جائے تو دھل نہیں سکتا، تو کیونکہ یہ اترے گا نہیں، انہوں نے نا کیلوں کے ساتھ فکس کیا ہوا ہوتا ہے. تو اس کے لیے میں کور بنا رہی تھی، کافی ٹائم سے میں سوچ رہی تھی، میں نے سوچا چلیں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں اور اس انداز کے ساتھ ہم کور تیار کریں. اب سائز آپ کی سیٹ کا کوئی بھی ہو، گول ہو، لمبا ہو یا اسی طرح اسکوئر شیپ میں ہو، آپ نے کرنا یہی ہے. ایک اسکوئر شیپ کا یا جس بھی طرح کا آپ نے کپڑا لینا ہے، ایک ہی سائز کا، مطلب لمبائی اور چوڑائی میں سیم ہونا چاہیے. جتنا مجھے کپڑا ریکوائر تھا میں نے یہاں پہ بچھا لیا. اب جو کارنرز تھے نا اس سیٹ کے، وہاں پہ میں نے ڈاٹ لگا لیے. ڈاٹ لگانے کے بعد میں نے یہاں سے سیدھی لائن کھینچ لینی ہے اور دوسرے کونے سے میں نے دوسری طرف سیدھی لائن کھینچ دینی ہے. اس سے میرے پاس یہاں پہ باکس بن گئے ہیں. باکس بننے کے بعد میں نے ایک باکس کو کاٹ لینا ہے. اس باکس کو میں نے تینوں کارنرز پہ رکھ کے کاٹ دینا ہے، جس سے یہ کارنر کٹ جائیں گے اور ان کونوں کو پکڑ کے ہی میں سیدھی سلائی کر دوں گی. اب آپ کے پاس اگر بیڈ شیٹ کے لیے میٹرس کا ناپ لینا چاہ رہے ہیں، اگر فٹڈ بیڈ شیٹ بنا رہے ہیں، تب بھی اسی انداز کے ساتھ آپ بنا سکتے ہیں اگر آپ زیادہ ایکسپرٹ نہیں ہیں. کیونکہ بہت سارے لوگوں کے فٹڈ بیڈ شیٹ کی ویڈیو کے بعد کمنٹ آئے تھے کہ ہمیں ابھی بھی سمجھ نہیں آئی، ہمیں نہیں نالج کہ ہم کس طرح سلائی کریں، لیکن طریقہ ہمیں بہت پسند آیا ہے. تو سیم ہی طریقہ ہے، بس ناپ کر لیا، کونے سلائی کر لیے، اس کے بعد نیفا بنا لیا. نیفے میں تھوڑی جگہ رکھ کے لاسٹک ڈال دیا، بریک والی لاسٹک ڈال کے پھر میں نے بس اس کے اوپر سیٹ کے اوپر چڑھا دیا ہے. اب آپ کے سامنے ہی ہے. اگر آپ کونوں کو نیفا بنانے سے پہلے ایک دفعہ سیٹ کے اوپر چڑھا کے دیکھ لیں گے، بالکل سیٹ آئے گا. یہ جو ناپ میں نے طریقہ بتایا ہے نا، یہ اس طریقے کو ہی اگر آپ سیم ٹو سیم فالو کریں گے تو میں کہتی ہوں ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ غلط بنائیں. تو نیفا بنانے کے بعد اس میں لاسٹک ڈالا، لاسٹک ڈال کے یہ ہمارا فٹڈ کور تیار ہو گیا، جس کو سیٹ کے اوپر چڑھا لیں گے. تو یہ ایک نئی لک آ گئی ہے، جس سے میں تو تنگ آئی پڑی تھی اس بنارسی کپڑے کو دیکھ کے. ایک تو یہ میلا بہت ہو گیا تھا، دیکھنے والے کو بھی برا لگ رہا تھا، مجھے خود کو اتنا برا لگ رہا تھا. تو بس اس کے لیے میرے پاس یہ جرسی کا ایک فیبرک تھا جس کا میں نے یوز کیا. یہ بالکل نیا ہی فیبرک ہے، اس کے لیے کوئی سا بھی نیا پیس یوز کیا جا سکتا ہے. ایز اے ہوم میکر ہم ڈیلی اپنی لائف میں الگ الگ چیلنجز فیس کر رہے ہوتے ہیں، بٹ ان میں سے کچھ ایشوز کامن ہوتے ہیں، جیسے کہ صبح کو آٹا گوندا ہے، دوپہر تک کالا ہو جاتا ہے. تھرمس میں چائے یا پانی ڈالیں، 10 منٹ کے اندر وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. ایسی ڈیلی کی چھوٹی چھوٹی پرابلمس کو میں نے کور کرنے کی کوشش کی ہے. لیمو کو سیو کرنے کا طریقہ میں بتاؤں گی. جیسے رمضان المبارک آنے والا ہے تو لیمو ہر گھر میں یوز ہوں گے، بہت زیادہ یوز ہوتے ہیں. ان کو 20 سے 25 دن تک ہم سٹور کر سکتے ہیں. وہ کیسے، چلے دیکھتے ہیں. یہاں پہ میں نے کاپی کے پیج لیے ہیں. اگر آپ کے پاس اخبار ہے گھر میں تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں ہے تو پریشان نہیں ہونا. اس طرح سے کاپی کے پیج کاٹ لیں، درمیان میں 2 حصے کر لیں ایک پیج کے. ایک لیمو اٹھائیں اور اس طرح سے آپ نے لیمو کو کور کر لینا ہے پیج کے اندر اور ڈبے میں ڈالتے جائیں. سارے لیموؤں کو آپ نے اس طرح سے ہی کور کرنا ہے. اچھا، کچھ لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ لیمو کو پانی والے جار میں رکھتے ہیں اور فریج میں رکھ دیتے ہیں. اس سے آپ کے لیمو کے اندر پانی بھر جاتا ہے، ویسے وہ پلپلے ہو جاتے ہیں پانی کے اندر رہنے سے. تو یہ والی غلطی آپ بالکل نہیں کریں، بلکہ اس کا بیسٹ طریقہ یہی ہے کہ آپ اس کو کاغذ میں لپیٹ کے رکھ دیں فریج میں. اگر آپ نکالنا چاہتے ہیں تو جوس نکالنے کا سمپل طریقہ یہی ہے کہ جوس نکالیں اور اس کو آپ فریز کر لیں، کیوبس بنا لیں، بوتل میں ڈال لیں. تو یہ مجھے ریکویسٹ آئی تھی، فیس بک میں کمنٹ آیا تھا تو میں نے اس کا ریپلائی دیا، یہ لیمو کو ہم سٹور کیسے کر سکتے ہیں. دوسری ٹپ کی طرف چلتے ہیں. یہاں پر تھرمس جو ہوتے ہیں آج کل بہت کم اس میں چائے ڈال لی جاتی ہے، زیادہ تر فارمولا ملک پہ ہوتے ہیں بچے، تو اس میں پانی گرم کر کے ڈالا جاتا ہے. تو پانی 10 منٹ کے اندر ہی ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اس کا طریقہ بیسٹ یہی ہے کہ آپ نا اس کے شیشے کو نکالیں باہر، فوائل پیپر کے اندر اس کو لپیٹیں. فوائل پیپر ہر گھر میں ہوتی ہے.
فوائل پیپر کے اندر اس کو لپیٹ کے آپ دوبارہ سے جار کو اس کے جگ کے تھرمس کے جگ کے اندر ڈال دیں۔ اب ہم لوگ ربڑیں بھی چینج کرواتے ہیں، کبھی اوپر والی ربڑ چینج کروا لی، کبھی نیچے والی ربڑ چینج کروا دی کہ شیشے پہ نہ زیادہ پیسے لگیں۔ 700-800 کا یہ تو شیشہ ہی آ جاتا ہے اس کا۔ تو بس یہی اس کا بیسٹ طریقہ ہے کہ آپ اس کو فوائل پیپر میں کور کر کے دوبارہ سے اس کے جگ کے اندر فکس کر دیں، تو آپ کی چائے جو ہے نا بالکل بھی جلدی ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ اگر پانی ڈالا ہے تو وہ بھی آپ کو بار بار نہیں گرم کرنا پڑے گا۔ ویڈیو کو چلتے چلتے چھوٹی سی ریکویسٹ میری یہ ہے کہ آپ لوگ ویڈیو کو لائک کرنے میں کوئی کنجوسی نہ کیا کریں، پلیز ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور پیارا سا کمنٹ بھی کر دیا کریں۔ چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے۔ تیسری میری ٹپ یہ ہے کہ کینچیوں کو آپ منٹوں نہیں سیکنڈوں میں تیز کر سکتے ہیں۔ وہ کیسے، ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں۔ کینچیاں کافی زیادہ سلو ہو گئی ہیں، ان کی دھار کافی کم ہو گئی ہے، کپڑے کیا کاغذ بھی نہیں کاٹتی۔ یہاں پہ میں نے فوائل پیپر لیا ہے، 3 سے 4 تہیں لگا کے کینچی سے کاٹنا شروع کر دیں۔ ایکولی آپ نے کاٹنا شروع کر دینا ہے، تھوڑا سا آگے سے کاٹیں کینچی کے ساتھ، تھوڑا سا پیچھے سے کاٹیں، تو اس طرح سے آپ کی کینچی آپ کو لگے گا کہ شارپ ہونا شروع ہو گئی ہے، یہ تیز ہو گئی ہے۔ بس آپ اتنا سا ہی پیپر کاٹیں گے نا، یہ فوائل پیپر، تو آپ کو کینچی تیز ہوتی ہوئی محسوس ہو جائے گی۔ اب فوائل پیپر تو ہر گھر میں نہیں ہوتی، اس کا دوسرا سمپل سا آسان سا طریقہ یہ ہے، پہلے تو آپ کینچی کو اچھے سے صاف کر لیں، وائپ کر لیں، گیلے کپڑے سے، سوکھے کپڑے سے خشک کر لیں۔ پھر آپ نے نمک والا جار لینا ہے، نمک والا ڈبہ، اس کے اندر کینچی کو خوب چلانا ہے، جتنا ہو سکے آپ نے کینچی کو چلانا ہے۔ کچھ ہی سیکنڈز میں آپ کی کینچیاں جو ہے نا وہ تیز ہو جائیں گی۔ فوائل پیپر کے ساتھ بھی تیز کر سکتے ہیں، نمک کے ساتھ بھی تیز کر سکتے ہیں۔ کچھ ہی سیکنڈ میں ہماری کینچیاں تیز ہو گئی ہیں، ہمارے کوئی پیسے بھی خرچ نہیں ہوئے، ہمارا ٹائم بھی بچ گیا ان کو لے کے جانے کا۔ اور یہاں پر میں آپ کو نا کاغذ کاٹ کے دکھاتی ہوں یہ کس قدر تیز ہو چکی ہیں، اسے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ یہ پیپر وغیرہ کاٹنے کے لیے میں نے رکھی ہوئی ہے سیزر، اور دوسری سیزر جو ہے نا وہ کپڑے کاٹنے کے لیے رکھی ہوئی ہے، ڈیفرنٹ ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں یہ کس طرح سموتھلی کاٹ رہی ہے، بالکل نیو کے جیسی یہ تیز ہو گئی ہیں۔ تو بس یہ دونوں ٹپس آپ اپلائی کر سکتے ہیں ایزیلی، گھر میں بیٹھے بیٹھے چند سیکنڈ میں آپ کی کینچیاں تیز، جو کہ مجھے بہت پسند ہے۔ کوئی بھی کنٹینر، ڈبے آپ کافی ٹائم کے لیے بند کر کے رکھتے ہیں نا، تو اس میں عجیب سی اسمیل آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ایسے میں ہمیں فوائل پیپر لے کے اس کو ڈبے کے اندر ڈال دینا چاہیے۔ تو میرے پاس تھرمس تھا ابھی ہاتھ کے پاس، تو میں نے آپ کو اسی میں کر کے بتایا کہ آپ اس کے اندر ڈال کے رکھ سکتے ہیں۔ اب جو مین مسئلہ ہم لیڈیز کا ہے، آٹا کالا ہو جاتا ہے۔ صبح کو آٹا گوندو، دوپہر تک کالا ہو جاتا ہے۔ صبح کو گوندو تو 3 ٹائم کی تو پکنی چاہیے نا، وہ روٹیاں بھی کالی ہوتی ہیں اور آٹا بھی اوپر سے کالا ہو جاتا ہے، کالی سی تہ بن جاتی ہے اوپر سے۔ ہم نے کرنا سمپل یہ ہے کہ دیسی گھی ہاتھ کو لگائیں، اور جب آٹا گوند کے ہٹے نا، آٹے کے اوپر لگا دیں، تو اس سے آٹا بالکل بھی اوپر سے کالا نہیں ہوگا۔ اب دیسی گھی کی اسمیل تو ہر کسی کو نہیں پسند، تو میری ٹپ نمبر 7 یہی میں کہوں گی کہ آپ نے اوپر دودھ لگا دینا ہے، اس سے بھی آپ کا آٹا کالا ہونے سے بچ جائے گا، روٹیاں بھی سافٹ بنیں گی۔ دیسی گھی لگا لیں یا دودھ لگا لیں، آپ کی روٹیاں بہت سافٹ بنیں گی، کالی بھی نہیں ہوں گی۔ یہاں پر جی ہم میتھی کو اسٹور کرتے ہیں، جیسے رمضان المبارک بھی آنے والا ہے، میتھی، پالک، دھنیا بہت زیادہ یوز ہوتا ہے۔ تو میں کیا کرتی ہوں، جب میتھی گھر میں زیادہ آ جاتی ہے نا، تو میں بیٹھے بیٹھے اس کو بناتی رہتی ہوں، پتے پتے توڑ لیتی ہوں، موٹی ڈانیاں جو ہے نا، موٹی ڈنڈیاں وہ علیحدہ کر دیتی ہوں، بریک اس میں چلی بھی جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو میں نے اس طرح سے پتے پتے چن لیے ہیں۔ اب میں اس کو دھوؤں گی، واش کر کے اچھے سے، پانی تھوڑا سا میں اس کا خشک کر لوں گی ہلا جلا کے۔ یہاں پہ میں نے اچھی طریقے سے سارے پتے چن کے علیحدہ کر لیے ہیں۔ اس کو دھونا ہے، دھو کے تھوڑی دیر کے لیے آپ اسی باسکٹ میں رہنے دیں، تاکہ جتنا بھی ایکسٹرا پانی ہے وہ نکل جائے، مٹی کلین ہو جائے۔ اسے آپ گھر میں ہی کسوری میتھی بنا کے رکھ سکتے ہیں، جو مارکیٹ سے ملتی ہیں میتھی، اس سے بہتر ہے کہ آپ اس کو گھر میں بنائیں۔ اب تو ایزیلی اویلیبل ہے، سستی بھی کافی ہو گئی ہے، کیونکہ سیزن سے آؤٹ بھی ہونے والی ہے۔ تو بس اس کو آپ دھو کے دھوپ میں سکھا لیجئے۔ تو میں نے کپڑا ایک بچھا لیا، اس کو میں نے دھوپ میں ڈال دیا۔ دھوپ کافی تیکھی لگتی ہے، 1 دن کی دھوپ لگے گی، آپ کی میتھی بالکل ڈرائی، پتے بالکل سوکھ جائیں گے۔ تو اس کو آپ ایئر ٹائٹ جار میں بھر کے رکھیں، 1 سال استعمال کریں، 2 سال استعمال کریں، بالکل بھی خراب نہیں ہوتی۔ ایسی چیزیں خشک کر کے رکھ لیں نا، وہ سالوں سال خراب ہی نہیں ہوتی۔ میں نے پچھلی کسی ویڈیو میں دھنیا خشک کرنے کا طریقہ بتایا تھا، ہرا دھنیا، وہ بھی اسی طرح، پالک اسی طرح سے خشک کی جا سکتی ہے۔ آپ اس طرح سے میتھی، دھنیا، پالک، آپ ہر چیز کو خشک کر کے، ڈرائی کر کے گھر میں آرگینک طریقے سے کسوری میتھی بنا سکتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں ابھی بھی تھوڑی فیل ہو رہی ہے، لیکن بارش کا موسم بنا ہوا تھا
تو میں نے پھر اس کو جار میں ڈبے میں ڈال ہی لیا. اگر دھوپ نکلی تو اور دھوپ لگوا لوں گی, پھر نیکسٹ ڈے دھوپ نکلے گی تو پھر لگوائی جا سکتی ہے. تو میں نے یہاں پہ ڈبے میں ڈال دیا ہے. ایک سائڈ سے میں آپ کو دکھا رہی ہوں, ابھی کچھ پتیاں جو ہے نا مجھے ان میں نمی لگ رہی تھی, تو میں ان کو پھر سے ایک دفعہ دھوپ لگواؤں گی. تو یہی تھی میری آج کی ویڈیو. امید ہے جی یہ ٹپس اور ٹرکس آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوں گی. تو آپ لوگوں کو بھی ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کر دیں. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.